कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और सखर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ओकाड़ा के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से कई गांव ज़ेरियाब। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चिन्योट में बुर्ज उमर पर दरियाई कटाव से 15 मकानात बह गए। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। अली मोहम्मद खान को 80 रोज बाद जेल से रिहाई मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर मुमलिकत ने कहा वो इदारों से गलत फहमियों के खात्मे के लिए काम करेंगे। सियासी निज़ाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। मुल्क को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सीमा ताहिर सत्ती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि सीमा बिया ताहिर सत्ती 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि सीमा बिया ताहिर को अतातार की जानिब से इल्ज़ामात के बाद गिरफ्तार किया गया। अतातार ने सीमा बिया ताहिर पर पीटीआई कारकुनान को वकला के काले कोट में अदालत लाने की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन रहनुमा ने कहा था सीमा बिया ताहिर अपने कारकुनान को वकला के रूप में अदालत लाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफ़ी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफ़ी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई खवातीन से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा मैंने किसी मखसूस जिन्स से मुतालिक कुछ नहीं कहा। बाक़ियात और खंडरात जैसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो हज़फ कर दिए गए। उनके कायद ने मरियम नवाज के बारे में जो कुछ कहा पहले इस पर माफ़ी मांगे, फिर मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले वजाहत आ जाए तो फिर माफ़ी की बात नहीं होती। जब आपके कायद माइक संभालते हैं तो चोर डाकू से नीचे बात नहीं करते। हुकूमती रवैये पर पीटीआई सेनेटर्स वॉकआउट कर गए। फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल कैद होगी। मुल्की सलामती के राज अफशा करने वाले को 5 साल तक कैद भुगतना पड़ेगी। हुकूमत ने सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की इजाज़त से राज अफशा करने वाले को सज़ा नहीं होगी। कौमी राज अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट लागू होगा। आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। तरमीमी एक्ट के मुताबिक एक फ़ौजी एहलकार रिटायरमेंट के 2 साल, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात एहलकार 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। चार साल अंडे और कट्टों की बातें होती रहीं, हमने 15 महीने में काम करके दिखाया। वज़ीर आज़म का गवादर में खिताब। कहा साबिक हुकूमत ने बलोचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को तरस रहे थे, बिजली ना होने के बराबर थी। गवादर दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह है। आइंदा फरवरी मार्च में पोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगी और कराची पोर्ट का बोझ बांटेगी। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल चुका। कल चीन ने $2.4 अरब का कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया। ICFC पाकिस्तान की तरक्की का बड़ा विजन है। आर्मी चीफ ने इस पर बड़ा काम किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। मुस्तहिक माहीगीरों में चेक और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। आप डार साहब की कर रहे हैं, मैं किस कोई नाम अभी तक नहीं मेंशन हुआ है और ये कंसेंसस से होगा। पॉलिटिकल पार्टीज कल बैठी थी, हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे, ये नाम प्रपोज होंगे और वो फिर लीडरशिप इसको फाइनल शेप देगी।
لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے، الیکشن اسی سال ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے ابھی تک کوئی نام زیر غور نہیں آیا۔ نگراں وزیر اعظم سینئر سیاستدان ہوگا، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیگی رہنما ایاز صادق کی خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، بولے مردم شماری ہمارے ایجنڈے پر ہے ہی نہیں، نگراں حکومت کو اس لیے اختیارات دے رہے ہیں تاکہ کام چلتا رہے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نگراں حکومت کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، پی پی نگراں حکومت کو منتخب حکومت کے اختیارات دینے کے حق میں نہیں۔ شہباز شریف نے جس سپیڈ سے افتتاح کیے فنڈز بھی ویسے ہی ریلیز کر دیں۔ شہباز شریف یقین دلائیں منصوبوں کا افتتاح سیاسی اور انتخابی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہانہ کیس میں فوری حکم امتناع نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ توشہ خانہ سے متعلق تمام کیسز آئندہ ہفتے کے لیے مقرر۔ عدالت نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سماعت کی تھی۔ عدالت نے خواجہ حارث کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کمسن ملازمہ زخموں سے چور، جج کی بیوی قانون کی پہنچ سے دور۔ رضوانہ پر مبینہ تشدد کرنے والی جج کی بیوی کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے 1 اگست تک گرفتاری سے روک دیا۔ ملزمہ کے وکیل نے عدالت میں کہا بچی پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا، ان کی موکلہ پر الزام بے بنیاد ہے، شامل تفتیش ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہے۔ عدالت سے ضمانت مانگی جو دے دی گئی۔ اسلام آباد پولیس 4 دن سے ملزمہ کو ڈھونڈ نہیں پائی، کارروائی کے دعوے کرتی رہی، یہاں تک کہ مبینہ طور پر بچی کو انسانیت سوز تشدد کا شکار بنانے والی سول جج کی بیوی کو آزاد گھومنے پھرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ بچی لاہور کے جنرل اسپتال میں زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بچی کو انصاف دلانے کے لیے جو قانونی جنگ لڑنا پڑی لڑوں گا، کیس منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جہاں تک جانا پڑا جاؤں گا۔ فیصل واڈا کا اعلان، سابق وزیر نے ٹویٹ کیا، پہلے ہی بتا دیا تھا ملزمہ کو گرفتار ہونے سے پہلے ہی ضمانت دی جائے گی۔ ایک طرف یہ رعایت، دوسری طرف فیصل مسجد کے باہر کلفی بیچنے والے معصوم دہاڑی دار کو 3 مہینے کے لیے جیل بھیجا گیا۔ ضمانت دینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اگر ان کے گھر میں ایسا کچھ ہوتا تو کیا گزرتی۔ یہ کیسا انصاف ہے پاکستان میں؟ گندم کی قیمتوں میں اضافے سے آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 سے تجاوز کر گیا۔ دکاندار 2930 کا بیچنے لگے۔ اوپن مارکیٹ میں فی من گندم کی قیمت 4800 روپے تک جا پہنچی۔ سرکاری گوداموں سے گندم کی ریلیز پر تاحال پابندی عائد۔ پی ایف یو جے نے پیمرا ترمیمی بل کی بعض سکوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میڈیا ورکرز آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سیمینار، صحافی برادری کا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تعریف پر اظہار تشویش۔ شرکا کا کہنا تھا بل میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تعریف درست نہیں۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین حکومت کو متنازع شکوں پر نظر ثانی کا کہیں۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا ڈس انفارمیشن اور ایجنڈا سیٹنگ ختم ہونی چاہیے۔ جلد بازی سے کام لیا گیا تو بل کا غلط استعمال ہوگا۔ عدم ادائیگی پر سرکاری اشتہارات کی بندش کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر خودکش دھماکے کرنا، اس کی فوج کے خلاف لڑنا، اس کی پولیس کے خلاف یہاں کا امن تباہ کرنا، یہ سب جو ہے قانوناً آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی حرام، اور اسلامی طور پہ بھی وہ اس کے اوپر فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ بالکل حرام ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ پشاور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی پریس کانفرنس۔ مولانا طیب قریشی نے کہا مسجد میں خودکش دھماکہ کرنا قابل مذمت ہے۔ پاکستان میں خودکش دھماکے اور افواج پر حملے قانونی اور شرعی طور پر حرام ہیں۔ ڈاکٹر عطا رحمان کا کہنا تھا مسجد کی حرمت پامال کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں آج 9 محرم کو تعزیے، علم اور ماتمی جلوس برآمد ہوں گے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کے ہمراہ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعض شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سروس بھی معطل رہے گی۔ ابوظہبی کے حکمران خاندان کے شیخ سید بن زید ال نہیان 58 برس کی عمر میں انتقال کر کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا پاکستانی قوم برادر ملک شاہی خاندان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر مہم جوئی کے دوران کوہ پیما جاں بحق محمد حسن برفانی تودے کی زد میں آ کر جان سے گیا۔ میت واپس لانا ممکن نہ تھا، K2 پر ہی برف میں دفنا دیا گیا۔ آرٹسٹ ہیں، صحافیوں کی طرح ان کے لیے بھی ہیلتھ انشورنس کے پروگرام کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وہ آرٹسٹ تھے، وہ خود کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حکومت نے صحافی اور میڈیا ورکرز کے بعد فنکاروں کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صحت کے حوالے سے صحافیوں اور فنکاروں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا گیا تاکہ وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا علاج معالجہ بہترین اسپتالوں میں کرا سکیں۔ نئی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے سیکرٹری خارجہ اسد مجید سے ملاقات، تعیناتی کا شاہی فرمان حوالے کرنے پر سیکرٹری خارجہ کا خیر مقدم۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون، مشترکہ چیلنجز سے مل کر نمٹنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ جین میریٹ پاکستان میں تعینات ہونے والی پہلی خاتون برطانوی ہائی کمشنر ہیں۔ پاکستان نے لنکا ڈھا دی، کولمبو ٹیسٹ میں اننگز اور 222 رن سے کامیابی حاصل کر کے وائٹ واش کر دیا۔ سری لنکا کو گھر میں 8 سال بعد سیریز ہرائی۔ چوتھے روز کے آغاز پر پاکستان نے 576 رنز پر اننگز ڈکلیئر کی۔ سری لنکا 410 رنز کے پہاڑ تلے دب گیا۔ نعمان علی نے اکیلے ہی سری لنکا کے ابتدائی 7 کھلاڑی پیویلین بھیج کر جیت کا راستہ آسان کیا۔ آخر کے 3 کھلاڑی نسیم شاہ کی تیز رفتار بولنگ کے آگے ٹک نہ سکے۔ عبداللہ شفیق 201 رنز بنا کر مین آف دا میچ، جبکہ آغا سلمان مین آف دا سیریز قرار پائے۔ پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا کامیابی سے آغاز کیا۔ بابر اعظم نے کہا سری لنکا کی مشکل کنڈیشنز میں ہم سپنرز پر حاوی رہے، تمام کھلاڑی تعریف کے مستحق ہیں۔ لاہور میں ایک اور مبینہ پولیس مقابلہ، گرفتار 3 ملزمان مارے گئے۔ برکی میں زیر حراست اغوا برائے تاوان کے 3 ملزمان پر ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ CIA کینٹ کا دعویٰ، ملزمان کی ساتھیوں کی اندھا دھند فائرنگ سے پولیس موبائل کو نقصان پہنچا۔ فیصل آباد کے قریب سمندری موٹر وے پر مسافر بس ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ ہری پور میں گاڑی کھائی میں جا گری، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔